کوئی عیب نہیں ہے، اس نے مصطفیٰ کو بھی عیب بنا دیا ہے۔ لہذا جب یہ تعلق قائم ہوگا تو اس ذات کو تو عیب ہے ہی نہیں، پھر عیب کہاں سے نظر آئے گا؟ لیکن جب اس ذات پاک کے اندر کوئی عیب نکالنا شروع کر دے، نقص بیان کرنا شروع کر دے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق محبت نہیں ہوگا۔ جب تعلق محبت نہیں ہوگا وہ تعلق ایمان آدمی کو کرنا۔ اب یہاں آخری کلمات کی طرف آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے آقا کو جہاں کی محافل میں حضور کی صحبت میں بیٹھے، آقا کی مجالس میں بیٹھے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان جائیں صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے، طبرانی میں ہے، بزار میں ہے، حاکم میں ہے، امام حاکم نے المستدرک میں روایت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، ذرا میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح، آج حاضرین مکرم آپ تاجدار کائنات کی محبت میں جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، رائے اس کی وجہ کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا، میں سب سے عجیب کا ایمان کی سوال ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجیب ایمان فرشتوں کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا ایمان میں عجیب بات کیا ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کی معیت میں رہتے ہیں، اللہ کی سنگت میں رہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان سب سے مضبوط ہوگا اور عجیب تر ہوگا۔ حضور نے فرمایا ان کے ایمان میں عجیب تر بات کیا ہے کہ ان پر صبح و شام اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ عرض کیا آقا پھر ہم لوگوں کے صحابہ کرام، حضور نے فرمایا تمہارے ایمان میں عجیب بات کیا ہے، تم صبح و شام میری سنگت میں رہتے ہو، میری محفل میں رہتے ہو، میرا مکرہ دیکھتے رہتے ہو، تمہارے ایمان میں عجیب بات کیا ہے۔ صحابہ اکرام نے کیا، یا رسول اللہ اب ہمارا علم جواب دے گیا، اب آپ خود ہی ارشاد فرمائیں کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے۔ قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا مگر بن دیکھے میرے عاشق بن جائیں گے، بن دیکھے میرے ماننے والے بن جائیں گے، بن دیکھے میرا ذکر کرنے والے بن جائیں گے۔ تاجدار کائنات کی حدیث ہے، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ان اناسا من امتی یأتون بعدی یود احدهم لو اشتری رؤیتی باہلہ ومالہ۔ فرمایا بہت سے لوگ بعد میں آئیں گے، آپ کے زمانے میں نہیں، بعد میں آئیں گے، ان میں سے ہر کوئی چاہے گا اپنا مال اپنی اولاد قربان کر کے کاش سے بھی زیادہ۔ پھر حضور نے فرمایا صحیح مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ تمہارے بعد لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، ان میں سے ہر کوئی چاہے گا اپنا مال اپنی اولاد کی قربانی دے کر میری زیارت کرنے کو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر تاجدار کائنات نے فرمایا بڑی اہم بات ہے، تاجدار کائنات نے ہمیں مبارک دی کہ انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں۔ فرمایا مسند احمد بن حنبل میں اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ لوگوں تمہیں مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 بار مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں مگر ایمان لایا۔ مکرم ہم وہ لوگ جو اس زمانہ مادیت میں ہیں، اس مادیت کا ماحول میں ہیں، کفر و شرک کے ماحول میں ہیں، کفر کی تاریکیوں میں ہیں، مصطفیٰ کو دیکھا نہیں مگر کس منطق دیکھے سنا ہے عرب کی زمین پر کوئی ظلموں والا تشریف آیا تھا، کوئی بدوحات کی مکہ آیا تھا، تو سنا جس کی رب بھی کسی نے کھاتا ہے اس زمین سے گزر جائے، رب کہتا ہے اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پیارے مجھے شہر مکہ کی گلیوں کی قسم اس شہر میں بڑے غلبے لگے۔ ہم نے سنا، قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، وہ ایسا محبت تھا جس سے محبت خدا بھی فرماتا ہے، جس سے صحابہ بھی فرماتے ہیں،
دل دیکھے اس کفر کے ماحول میں اس مدری تار کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، معاملے کا انعقاد بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیوں کرتے ہو؟ ایک ہی جواب ہے، بس اس یار سے محبت کا تعلق ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ اسی یار کا صبح و شام ذکر کیا جائے۔ حاضرین مکرم، وسیع نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس پر احسان جتلایا، اس کا بدلہ تو ممکن نہیں، کیونکہ لفظ مننا اللہ پاک نے استعمال کرا۔ اس نعمت کا، اس احسان کا بدلہ تو کوئی قیامت تک دینا چاہے کبھی نہیں دے سکتا، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عظیم نعمت پر ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس تاجدار کائنات کا ذکر قریہ قریہ، شہر شہر، ملک ملک اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لیں کہ زندگی کے صبح و شام مصطفیٰ کے نام وقف کر دیں اور زندگی انہی کے نام لگا دیں، انہی کو اپنا آئیڈیا بنا لیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صبح و شام کرتے رہے۔ یہ نعمت الہی کا شکر ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر کرتے ہوگے تو نعمت بڑھاتا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑھا سکتا ہے۔ حاضرین مکرم، جب صبح و شام اس محبوب کی عنادت پر ذکر مصطفیٰ کیا جائے گا، اس نعمت کا شکر کیا جائے گا، تو اللہ حضور کی محبت میں رسوخ و پختگی عطا فرمائے گا، ایمان میں ترقی عطا فرمائے گا، اور اطاعت و اتباع کا نور نصیب ہوگا، اور یہی بالآخر منزل مقصود کے پہنچنے کے لیے کارآمد ہوگا۔ اللہ جل مجدہ سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رسوخ و پختگی نصیب فرمائے۔ وما علیہ